اور آج میں آپ کے سامنے آفاقی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کیا بنایا اور کیوں بنایا۔ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو ہزاروں خوبصورت چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو سینکڑوں خوش نما چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو رب العالمین کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی۔ یہ ساری نعمتیں کیوں پیدا کی اور کیا مقصد ہے؟ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کے نظام کو بنا دیا۔ انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بنا دو چیزوں سے ہے، ایک ہے انسان کا ذہنی جسم اور ایک ہے انسان کا باطنی جسم۔ ذہنی جسم یہ مٹی سے بنایا گیا اور باطنی جسم جس کو ہم روح کہتے ہیں یہ مٹی سے نہیں بنایا۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ ذہنی جسم مٹی سے بنایا گیا، ذہنی جسم کی ضروریات مٹی سے بنائی گئی۔ آپ کو غذا کی ضرورت ہے، مٹی آپ کو غذا فراہم کرے گی۔ آپ کو دوا کی ضرورت ہے، آپ کو دوا مٹی سے فراہم کیا جائے گا۔ آپ کے ذہنی جسم کو طبیب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، حکیم کی ضرورت ہے، تو وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ ہے ہماری ذہنی ضروریات۔ اور ایک ہے ہمارا باطنی جسم جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ زمین سے بنا نہیں، اس کی غذا بھی زمین سے نہیں ہے، وہ بنا ہے اللہ کے امر سے، اس کی غذا بھی اللہ کا امر ہے، اس کی غذا بھی جہاں سے جو روح آئی وہیں سے غذا آئی۔ یہ روح اوپر سے آیا تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی۔ آپ کا جسمانی طبیب، ڈاکٹر، حکیم اس دنیا کا بنایا ہوا کوئی انسان ہوگا، لیکن آپ کا روحانی طبیب وہ اللہ کا بھیجا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے۔ آپ کا روحانی علاج وہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، آپ کا روحانی علاج میرے محبوب کا فرمان ہے۔ تو جسم کی دو ضروریات ہیں، تو دونوں کا انتظام اس والے نے کر دیا۔ یہ چیزیں اسی لیے بنا دی کہ تجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ زمین سے تو حاصل کرے۔ تجھے اگر روحانی طاقت کی ضرورت ہے، روحانی غذا کی ضرورت ہے، وہ تجھے زمین سے نہیں ملے گی بلکہ وہ میرے فرمان سے ملے گی، میرے محبوب کی فرمان سے ملے گی۔ تو اللہ نے دونوں جسموں کے لیے انتظام فرمایا۔ اور کائنات کی آپ کسی چیز کو دیکھیں، ہر چیز آپ کو دعوت دے رہی ہے کس بات کی کہ میرا مطالعہ کر۔ کائنات کی کسی چیز کو آپ دیکھیں، وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ مجھے دیکھ اور دیکھ کر پہچان کہ میں خود وجود میں آ گئی، میرا وجود خود بخود بن گیا، میں ایسے وجود میں آ گئی، مجھے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کائنات کی کسی چیز کو لے لیں، وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ میرے پس منظر میں غور کر، دیکھنا کون ہے مجھے بنانے والا۔ جب تو دیکھے گا، جب تو غور کرے گا، جب تو اپنے دماغ کی شریانیں وہاں لگائے گا، دماغ کی سوچ وہاں لگائے گا، دل و دماغ کو وہاں لگائے گا استعمال کر کے، تو اس کی گہرائی میں جائے گا، تو زبان سے پکار اٹھے گا کیا؟ سبحانک سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ اے میرے رب تو پاک ہے، تو نے یہ چیزیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ کائنات کی کسی چیز کو آپ دیکھیں گے، وہ چیز آپ کو بتائے گی کہ مجھے پیدا کرنے والا علیم خبیر وہ ذات موجود ہے جس کا اعلان ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ کائنات اسی لیے بنائی کہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ اور ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر مالک کی کون کون سی نعمتیں بکھری پڑی ہیں۔ میں نے جب قرآن کھولا تو قرآن کہتا ہے دیکھنا 14واں پارہ اٹھا، قرآن کہتا ہے اپنے سامنے رہنے والی چیزوں میں غور و فکر کر۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے انسان
اپنے جسم میں غور نہیں کر سکتا، اپنے جسم کے اندر تجھے غور کرنے کی طاقت نہیں ہے، ذرا اس دودھ کو تو دیکھ، اس دودھ کو تو ہاتھ میں پکڑتا ہے، پکڑ کر وہ دیکھنا دودھ کیسے تیرے پاس آیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ کیسا صاف ستھرا دودھ، کالی بھینس اور اس سے سفید دودھ نکل رہا ہے۔ آپ کبھی دودھ کو دیکھ کر غور کریں نا تو دودھ سے کوئی سفید آپ کو نظر نہیں ہوگی، اتنا سفید دودھ۔ اور بھینس کیسی ہے؟ کالی بھینس، اور اس کا رنگ کالا۔ غذا کون سی کھا رہی ہے؟ غذا کو دیکھ، سبز رنگ کا، اس کا چارہ سبز رنگ کا۔ آپ اس کو کھل ڈالیں، آپ کہتے ہیں نا کھل ڈالیں گے دودھ زیادہ ہوگا، ہم اس کو پیڑ ڈالیں گے تو دودھ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ ہم اس کو روٹی ڈالیں گے تو دودھ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اب ان کے رنگ دیکھو، کھل کا رنگ سبز، آپ کے چارے کا رنگ سبز، آپ جو اس کو بھوسا ڈال رہے ہیں وہ زردی میل، اور پھر آپ اس کو جو کل کی غذا ڈال رہے ہیں اس کا رنگ دیکھو۔ اب یہ ساری چیزیں کہاں جمع ہو رہی ہیں؟ اس کے پیٹ کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ اللہ رب العالمین اس کے پیٹ کے اندر ایک مشین فٹ کر دی اس نے، وہ مشین تھی، اوپر اس کی غذا، نیچے اس کا خون، درمیان میں سے دودھ، اوپر غذا نیچے خون، درمیان میں سے دودھ۔ یا فرمایا لبنا خالصا، لبنا خالصا، لبن عربی میں کہتے ہیں دودھ کو۔ یہ لبن کا لفظ ہی بڑا پیارا ہے، اس لفظ کے اندر بھی چاشنی ہے، لبن، جیسے آپ بولیں گے آپ کا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ فرمایا لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اب اوپر غذا، اس غذا آپ جو ہے نا گائے اور بھینس کا جو اوجری ہے نا اس کو کھائیں تو کتنی بدبو آتی ہے۔ دیکھا ابھی قربانیوں میں آپ جو ہے پائیں گے کوئی جانور مر جاتا ہے، مرنے لگتا ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا اوجری پھاڑتے ہیں تو کتنی بدبو آتی ہے، بندے کو نفرت آتی ہے۔ لیکن رب کے نام نے اوپر تو رکھ دیا من بین فرث ودم، وہ بھی بدبودار، خون بھی بدبودار، اور درمیان میں سے دودھ خوشبودار۔ لبنا خالصا، خالص دے رہا ہوں، دودھ کی نہریں چلا دی۔ اس دھرتی پر ہر کوئی انسان موجود ہے، سب کی ضرورت، اللہ دودھ سب کو فراہم کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو کہے مجھے دودھ نہیں ملا، آج تک میں نے دودھ نہیں پیا۔ ہر ایک کو اللہ دودھ فراہم کر رہا ہے، اور دودھ بھی کیسا؟ خالصا۔ اور انسان بڑا نازک ہے نا، نازک، اگر دودھ کی رنگت میں تھوڑا سا فرق آ جائے تو کیا کہتے ہیں دودھ آج مزیدار نہیں ہے، آج لگتا ہے میرا جانور بیمار ہو گیا، آج مجھے دودھ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس نے آٹومیٹک اس کے اندر فلٹر لگا دیے، اوپر وہ فرض گوبر، نیچے بدبودار خون، اور درمیان میں سے کشید کر فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، فرث اور خون کے درمیان سے لبنا خالصا، خالص دودھ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ ہمارا دودھ پانی والا، رب کا دودھ خالص۔ ہم جب دودھ بیچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی ملا لیتے ہیں کہ برکت شامل ہو جائے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، خالص دودھ بیچ رہے ہیں۔ اور بعض کا دودھ ملاوٹ والا، فرمایا تمہارا دودھ ملاوٹ والا، میرا دودھ ملاوٹ سے پاک۔ تمہاری سبیلیں لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ سبیلیں لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے سبیل لگا دی، اور میری سبیل تمہیں موٹا تازہ کرنے کے لیے، پالنے کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے تمہیں خالص دودھ عطا کر دیا۔ کیوں عطا کر دیا خالص دودھ؟ اس لیے دیا کہ تم سجدہ بھی مجھے خالص کر، خالص میں دے رہا ہوں۔ اور پھر دودھ سے آپ کیا کیا
سامنے آ جاتی ہیں. یہ کھیر بنی ہوئی ہے, یہ کسٹرڈ بنی ہوئی ہے, یہ دودھ سے بنا ہوا الگ کوئی چیز ہے, یہ کھوا بنا ہوا ہے, یہ جناب سونھا بنا ہوا ہے, اس کے اندر دودھ ڈالا ہوا ہے. تو یہ خالص دودھ کون دے رہا ہے؟ اللہ. کیوں دے رہا ہے؟ کہ دیکھو نا, یہ بھینس چھوٹا بڑا دودھ ڈالے گا نہیں ہے. دیکھو اس بھینس کے اندر خود بخود مشینری کام کر رہی ہے نہیں, اس دودھ کے اندر فیکٹری بنانے والا ہے, اور اس فیکٹری سے خالص دودھ کشید کر کے فلٹر لگا کے معمولی سے سواد جس سے ضرورت لگا کر تم نچوڑتے ہو, یہ نچوڑ کر تمہارے درجہ میں خالص پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا میں نے یہ دودھ اس لیے نہیں عطا کیا کہ پی لو اور نکال مار کر سائڈ پہ ہو جاؤ, نہیں, پینے کے بعد میری رحمت کے انتظار میں رہو اور میرے شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں کھلا دی, اتنی خوبصورت نعمت ہمیں عطا کر دی. خالصاً سائغا للشاربین. دیکھو نا, دیکھو کیسے پینے والوں کو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے دودھ. تو اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. فرمایا اور دیکھو میری مخلوق کو, اس کائنات میں غور و فکر کرو, میں نے تمہیں دودھ دینے والے جانور بھی عطا کیے, اور اس کے علاوہ اور جانور بھی تمہارے لیے پیدا کر دیے. فرمایا والانعام خلقها لكم فيها دفء, والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دیکھو نا, میں تمہارے لیے جانور پیدا کر رہا ہوں. کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ کہ جانوروں سے تمہارے لیے سردی کے بچاؤ کا سامان موجود ہے. لکم فیہا دفء ومنافع, اور تمہارے لیے اور منافع بھی ہیں. ومنہا تأکلون, اور جانوروں کو تم کھاتے پیتے بھی ہو. سردی کا سامان, جانور کی اون, جانور کی کھال سے آپ لوگ کیا کیا بناتے ہیں؟ آپ کے خود سے, آپ کی شالیں, آپ کے کوٹ, آپ کے کمبل, یہ سب جانور کی اون سے تیار ہو رہے ہیں. تمہارے لیے سردیوں کا بچاؤ کا سامان ہے. تمہارے یہ موٹے کپڑے, یہ جانوروں کی اون سے بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمہیں عطا کی. لکم فیہا دفء ومنافع, تمہارے لیے اور بھی منافع ہیں اس میں. تم جانور کا گوشت کھاتے ہو, تم جانور کا دودھ پیتے ہو, تم جانور کی کھال کو استعمال کرتے ہو, تم جانور کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو, تم جانور کی کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتے, کھاتے پیتے موٹے تازے ہو جاتے ہو. فرمایا ومنافع ومنها تأکلون. فرمایا ان کو تم کھاتے بھی ہو, ان کو استعمال بھی کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, فرمایا کہ تمہارے لیے جانوروں میں زینت ہے, تمہارے لیے خوبصورتی ہے. کب؟ حین تریحون وحین تصرحون, جس وقت شام کو تم چڑھا کر واپس لاتے ہو. جانوروں کی کوٹھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, جانوروں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور تمہارے پاس 8-10 جانور چل رہے ہوں, تو لوگ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور اس کے پاس ہے, خوبصورتی ہے. تم خود بھی فخر محسوس کر رہے ہوتے ہو, میرے پاس 10 بھینسیں ہیں, میرے پاس 5 بھینسیں ہیں, اور ایک ایک بھینس کی قیمت 4 لاکھ 5 لاکھ روپے. اللہ نے تمہارے لیے بھی جمال رکھ دیا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ, جس وقت صبح تم چرانے لے جاتے ہو, چرا کر واپس لاتے ہو, تمہارے لیے اس میں زیر و زینت کا سامان ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ. بعض جانور تو وہ ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو, ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو, اور بعض جانور وہ ہیں جو تمہاری دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں. تم نے جو چیز یہاں سے وہاں تک پہنچانی ہے, اور فرمایا کہ تم اپنے کندھوں پر اٹھا کر جاؤ تو کتنا اٹھا سکو گے. فرمایا تمہاری بات برداری کا کام بھی کرتے ہیں. آج کے اس اتنے تیز دور کے اندر جہاں ہر چیز کے لیے جدید چیزیں آ گئی, لیکن آپ بعض علاقوں کو دیکھیں گے وہاں یہ خچر اور یہ گھوڑے اور یہ گدھے
وہاں یہ لوگ یہی خچر استعمال کرتے ہیں، گھوڑے استعمال کرتے ہیں اور گدھے استعمال کرتے ہیں، ان پر پانی لا کر جاتے ہیں، اپنی ضروریات لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ تم اگر خود اٹھاتے نا تو تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اب تم پر کتنا مہربان ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا مہربان ہے۔ اس نے جانور تمہارے کانٹوں میں دے دیے، اس نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ فرمایا ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، ساری کائنات کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ سورج بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے، چاند بھی تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ یہ جانور جو کسی سے کام نہیں ہوتے، ایک اونٹ اس اونٹ کی ناک میں نگیل ڈال کر ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے آ رہا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ دیکھو اونٹ کی طرف دیکھ، کیف خلقت، کیسے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا اونٹ۔ آپ اونٹ کی طرف ذرا غور کرنا، کیسے اس کی تخلیق ہوئی، کتنا بڑا جانور، کتنا طاقتور جانور، کتنا من وزن اٹھا رہا ہے۔ اگر منہ پھاڑے تو مجھے کودا اپنے اندر لے لے، لیکن میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا، تو ڈگیا اس کی ناک میں ڈال دے اور لے کر جہاں مرضی پھرتا رہے۔ یہ کون ہے مسخر کرنے والا؟ اتنی بڑے جانور کو قابو میں دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف چلا رہا ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر، خچر، گھوڑے اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تم ان پر سوار ہوتے ہو اور زیب و زینت کا سامان ہے تمہارے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن اترا آج سے 1400 سال پہلے، قرآن کہہ رہا ہے میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ موبائل کا تصور کریں، کسی کو پتا تھا کہ موبائل بھی ایجاد ہوگا؟ 100 سال پہلے کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے والے لوگ، ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی ہمارے دور میں ایک گاڑی ایجاد ہو گئی ہے جو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گی، وہ کہیں گے پاگل ہیں، پاگل ہیں، کیونکہ انہوں نے گھوڑے گدھے پر سواری کی۔ انہیں کیا پتا اتنی تیز رفتار گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو 160 کلومیٹر 200 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار سے چلے گی اور سفر طے کرے گی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ان کو پاگل نہ کہو بلکہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جن کو تم جانتے تک نہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہوائی جہاز بھی بن جائے گا، وہ جانتے تھے کہ ریل بھی ایجاد ہو جائے گی، وہ جانتے تھے کہ آج کی جدید کاریں بسیں یہ ایجاد ہو جائیں گی، نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں۔ آج ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں، ہمارے بعد جو آئیں گے ہمارے بعد اور زیادہ ترقی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہا ہوگی، ہمیں بھی تصور نہیں ہے۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کون بنا رہا ہے؟ کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ بنانے والا اللہ۔ کوئی اس کا شریک ہے؟ کوئی ہے بنانے کے شریک اس کا؟ کوئی نہیں۔ کیوں بنائی؟ کہ پتہ چل جائے کہ میں طاقتور علیم بذات الصدور، میں ذات موجود ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم ان کو کھاتے بھی ہو، استعمال بھی کرتے ہو، ضروریات کی تمہاری پوری ہوتی ہے۔ اچھا یا اللہ یہ چیز تو ہمارے پاس ہے۔ فرمایا کہ اچھا آفاقی مخلوق کی طرف دیکھو، آفاقی مخلوق کی طرف دیکھو۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ تم رات کی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، رات کی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ رات کی تاریکی اگر میں مسلسل کر دوں تو کیا ہوگا کہ تم پھٹک کر مر جاؤ گے۔ 2 مہینے سورج نہ نکلے گا، 2 مہینے تو پتہ چل جائے گا، انسان پھٹک کر مر جائے گا 2 مہینے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ۔ تمہارے لیے نشانیوں میں سے ایک رات ہے، اس رات کے اندر فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تم تاریکی میں ہو
نزغ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. سردی میں اس کی ڈیوٹی الگ، گرمی میں ڈیوٹی الگ. جہاں اس کی ڈیوٹی لگی وہیں ڈیوٹی پر چل رہا ہے. لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. یہ اس عزیز العلیم کے قابو میں ہے، اس مالک کے قابو میں ہے. سارے کائنات مل کر یہ ارادہ کر لے آج سورج کو ہم مشرق سے نہیں مغرب سے لائے تو لا سکتا ہے. آپ کی جدید سائنس، آپ کی جدید ٹیکنالوجی، یہ سارے مل کر ارادہ کر لے کہ آج ہم سورج کو طلوع نہیں ہونے دیں گے، اس کے آگے سارے کام کھڑے کر دیں گے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ مالک کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. سورج چاند سے نہیں ٹکراتا. ولا الليل سابق النهار. اور رات دن سے نہیں ٹکراتی. ہر ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. یہ کس کا نظام ہے؟ اس مالک کا نظام ہے. وہ مالک بتانا چاہتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا میں اللہ ہوں، اس کا بنانے والا میں خالق ہوں. ذرا غور کرو، آسمان اور زمین کی چیزوں میں دیکھو، یہ نظام ایسے بن گیا، ایسا نہیں بن گیا. اس کا بنانے والا اللہ ہے. اس ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دل سے بولو، کون بنانے والا ہے؟ اللہ. وہ اللہ بنانے والا ہے. کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ مجھے پہچانو، میرے ساتھ تعلق بنا لو، میرے ساتھ محبت قائم کر لو. ایک اجنبی علاقے میں جانا ہے، اجنبی علاقے میں نے انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں میرا کوئی پہچان والا نہ ہو تو مجھے کتنی پریشانی ہوگی. میرا کوئی وہاں پہچان والا ہوگا تو میں خوش نہ جاؤں گا. میرا دوست وہاں ہے، میرا بھائی وہاں ہے، میرا چچا زاد وہاں ہے، کتنی مجھے خبر ہوگی. تو جب ہم نے یہ جہان چھوڑ کر اجنبی جہان میں جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، مٹی کی پاتال کے اندر جانا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہے، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، اسی سے محبت ہوگی تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ سارا نظام اس لیے بکھیر دیا کہ دیکھو میرے اس نظام کو اور سمجھو، میری محبت حاصل کرو. یہ سارا نظام کائنات کا اللہ کی نشاندہی کر رہا ہے. جیسے اس جٹ نے کہا تھا، جیسے اس دیہاتی نے کہا تھا کہ اونٹ کے میلے، وہ دلالت کرتے ہیں کہ اونٹ گزر رہا ہے. اونٹ کے میلے پڑے اونٹ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا، وہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں ان سے اونٹ گزرا ہے. یہ ساری کائنات دلالت کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے. یہ ساری کائنات کو بتا رہی ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء. اس سے تعلق بناؤ. ایک عالمی علاقے میں جانا ہے، وہاں اس کے تعلق کے بغیر کوئی تعلق نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ. بھائی چھوڑ کر بھاگ جائے گا. وامہ وابیہ. ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا. اور وصاحبتہ، محبوبہ بیوی چھوڑ دے گی. وبنیہ، لاڈ سے پالی ہوئی اولاد چھوڑ جائے گی. سب کو چھوڑ دیں گے. کس کا تعلق کام ہوگا؟ اللہ. اس اللہ کا تعلق کام آئے گا. اللہ اپنے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے کہ ہماری بنیاد اور عقیدہ مضبوط ہو. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں